ہم اپنا قصہ دہرا کر اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں، ہری شنکر نے کہا، کیونکہ ہم بہت خوفزدہ ہیں۔ ہم وقت سے اور اندھیرے سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ وقت ایک روز ہمیں مار ڈالے گا اور اندھیرا ہماری آخری جائے پناہ ہوگا، طلعت نے کہا۔ اور گوتم نے لمبر کا ذکر یہاں نہ کرنا، تم اصل موضوع سے بہت دور ہٹ رہے ہو، طے یہ کرنا ہے کہ زندگی میں اصل موضوع کیا ہے، کمال نے کہا۔ میں 1400 سال قبل بھی موجود تھا، اور اگر زندہ رہا تو 14 سال بعد ہری شنکر ہی سمجھا جاؤں گا، اور جب وقت کے سارے تجربے یہ اپنے اوپر کر لیں گے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گنی یگ ہیں، تب یہ تینوں مر جائیں گے، اور ان کے علاوہ اور سب بھی جن کا اس کہانی میں ذکر ہے، ہری شنکر نے کہا۔ وقت کے پیٹرن میں طلعت جہاں بیٹھی تھی وہیں طلعت اس پیٹرن میں ایک جگہ اور موجود تھی، اور دونوں نقطوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ تھا، اور اس فاصلے پر انسان صرف آگے کی سمت چل سکتا تھا، آگے اور آگے، پیچھے جانا ناممکن تھا۔ گو ہزاروں طلعتیں ان گنت ٹکڑوں میں منتشر ان گنت جگہوں پر موجود تھی، جیسے آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں ایک ہی چہرے کے مختلف عکس نظر آتے ہیں۔ لکھنؤ، 1940۔ اب چراغ سارے میں روشن ہو چکے تھے، ندی کے کنارے ڈونگیوں میں دیے جلے، ندی نے اپنا سفر جاری رکھا، برآمدے میں لیمپ روشن کر دیے گئے تھے، شیڈ پر برساتی پروانے کے چکر کاٹ رہے تھے۔ لڑکیاں برآمدے میں بیٹھی رہی، سیتل پاٹی پراوے دے رنگ کا کم خواب کا لہنگا پھیلا دیا گیا، جس کی گوٹ بڑے اہتمام سے طلعت تراش رہی تھی۔ گوٹ کاٹنے میں طلعت بڑی ماہر فن سمجھی جاتی تھی۔ لاج ایک طرف کو ذرا بے نیازی سے بیٹھی یہ منظر دیکھتی رہی، قریب ہی مالتی رائے زدہ بیٹھی تھی۔ پھر جب رات زیادہ ہو گئی تو نیچے سے گنگا دین نے جواب تک ہود کی منڈیر پر بیٹھا جمنا موہری سے باتیں کر رہا تھا، آواز لگائی، بیٹا چلیے۔ مالتی کو شہر جانا تھا، وہ بارود خانے میں رہتی تھی۔ بہن آ جائیں تو موٹر سے تم کو پہنچا آئیں گی، لاج نے اس سے کہا۔ طلعت ان سب کو شب خیر کہہ کر نیچے اتری، اور اب فٹن نے رائے بہاری لال روڈ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چند فرلانگ چلنے کے بعد فٹن ایک بڑی سیمنٹ کی کوٹھی میں داخل ہوئی، جس کے پائے باغ میں رات کی رانی مہک رہی تھی۔ گھر کے سب لوگ پچھلے چبوترے پر بیٹھے تھے، کرسیاں بچھی تھیں، پلنگ کے قریب ٹیبل فین رکھا تھا، سراہیاں گھڑونچی پر دری تھیں، جن پر چنبیلی کے گجرے لپٹے ہوئے تھے۔ چبوترے کے سرے پر چھت والا راستہ تھا، جو کھانے کے کمرے سے سیدھا باورچی خانے کی طرف جاتا تھا۔ ادھر بگھاری کی خوشبو آ رہی تھی۔ برآمدے میں نماز کی چوکی بچھی تھی، نیچے بہت سے بڑے لوٹے ایک قطار میں رکھے جگمگاتے تھے۔ کہو، گوٹ تراش آئی؟ اماں بیگم نے نماز کی چوکی پر سے پائچے سمیٹ کر چپلوں میں پیر ڈالتے ہوئے کہا۔ اللہ رحم کرے، لاج بیچاری کے جہیز کے کپڑے ہیں، ان کو اپنا تختہ مشک نہ بناؤ، بیچارے رائے زادہ صاحب کے ہاں اتنے اللہ تللے نہیں ہیں کہ تم لاج کے کپڑے کاٹ پیٹ کر برابر کر دو تو نئے بنوا دیے جائیں گے۔ کمال نے کتاب پر سے سر اٹھا کر آواز لگائی، وہ برآمدے میں در کے قریب ٹیبل لیمپ لگائے پڑھ رہا تھا۔ آپے کھانے کے کمرے میں کچھ سڑپڑ کر رہی تھی، ہاتھ میں ایک ڈش لیے، جب وہ باورچی خانے کی طرف جاتی نظر آئی تو طلعت نے ان کو آواز دی، آپی، کل لاج نے تم کو بلایا ہے؟ اچھا۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ لاج باہر نکلی۔ کیا ابھی سے مایوں بیٹھ گئی ہے؟ خالہ بیگم نے پوچھا۔ جانے ابھی سے اس کا بیاہ کر دینے کی کیا تک ہے؟ کمال بڑبڑایا۔ گونا تو اس کا بی اے کے بعد ہوگا، کیا حرج ہے؟ میں تو کہتی ہوں بڑی بٹیا کا بھی اسی طرح بیاہ کر دینا چاہیے، نکاح ہو جائے، رخصتی اپنے جب دل میں آئے ہوتی رہے گی، خالہ بیگم نے کہا۔ آپے کے بیاہ کا مسئلہ پھر سے چھڑ گیا۔ طلعت گنگناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ مکان کلفشاں کہلاتا تھا۔ سامنے رائے بہاری لال روڈ پر بڑی خاموش سڑک تھی، دونوں طرف جو کوٹھیاں تھیں ان کے پھاٹکوں پر ناموں کی تختیاں خاموشی سے اپنی واقفیت کا اعلان کرتی رہتی، نام، لوگ، خاندان، وجود کے تانے بانے، جمیلے۔ گلفشاں کے پھاٹک کے اندر ایک ہود تھا، اور سیمٹ کی ایک نالی جو ستونوں پر بنی تھی، باغ کی سڑک کے ساتھ ساتھ پیچھے کے بڑے ہود تک جاتی تھی، جس پر امرود کا ایک درخت جھکا ہوا تھا۔
اس حوض کے اوپر پانی کی موٹر لگی تھی۔ نالی کے ساتھ ساتھ چلو تو رستے میں کھانے کے کمرے کی فرنچ کھڑکی پڑتی تھی، جس میں اسٹینڈ پر آفتابہ رکھا ہو رہتا تھا۔ اس میں روز تازہ پتے ڈالے جاتے تھے۔ اس فرنچ دریچے میں سے جھانکو تو اندر کھانا کمرہ نظر آتا، اور اس کے آگے گول کمرہ جس میں شیشے کے لمبے لمبے دریچے تھے۔ گول کمرے کے 3 طرف برآمدہ تھا، اس میں بھی شیشے کی کھڑکیاں لگی تھیں۔ اس میں بیت کا صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ برآمدے کے ایک سرے پر بھیا صاحب کا کمرہ تھا۔ برآمدہ ساری کوٹھی کا چکر لگا کر پہلو کے چبوترے پر ختم ہوتا تھا، جہاں برساتی تھی۔ اس کے آگے موٹر خانے کی طرف سڑک جاتی تھی۔ پھر عقبی حصے میں 2 لان تھے، ان کے بعد شہتوت کے درخت، اور اس کے پیچھے سیمنٹ کا شگرد پیشہ جو بڑی سی کاٹیج کے واضح کا تھا۔ یہاں سرکنڈے لگا کر ملازموں نے اپنے اپنے لیے آنگن بنا لیے تھے۔ گلفشاں کے ایک طرف کھلا میدان تھا، جس کے اختتام پر دھوبیوں کی جھونپڑیاں تھیں اور پان والے کی گمٹی۔ ایک مرتبہ گلابی جاڑوں میں کیا ہوا کہ نشاط گنج کی بستی کے لوگوں نے اس میدان میں آ کر ولی بال کے 2 کھمبے نصب کر لیے اور ایک شکستہ جالی ان کھمبوں سے باندھ دی۔ اب شام پڑے وہ غریب غربا آ کر ولی بال کھیلا کرتے اور جھٹپٹے میں ان کی آوازیں گونجا کرتی۔ طلت پیچھے برآمدے میں تختوں پر بیٹھی ان کی آوازیں سنا کرتی اور ہوم ورک کرتی جاتی۔ عقبی لون کے وسط چوڑی سی روش تھی۔ رام اتار مالک گھنٹوں کھرپی لے کر بے مقصد ادھر ادھر گھومتا، کبھی کسی درخت کے تنے میں کھرپی گھونس کر آسمان کو دیکھتا رہتا اور طوطوں کو آم کے درخت سے اڑانے کے لیے عجیب و غریب آوازیں حلق سے نکالتا۔ نچلے طبقے کے لوگوں نے مہینہ بھر ہی ولی بال کھیلا ہوگا کہ کوٹھیوں کے رہنے والوں نے میدان کے مالک سے شکایت کی۔ ان کی وجہ سے ماحول میں فرق آتا ہے۔ اس کے بعد سے ولی بال کھیلنے والوں کا آنا بند ہو گیا اور میدان میں پھر سناٹا چھا گیا۔ احاطے کے پیچھے ایک مندر بھی تھا، صبح کو جس کے گھنٹے ٹنا ٹن بجا کرتے۔ مندر کے کنارے دھوبیوں کی چوہدی کا پختہ 2 منزل مکان تھا۔ اتوار کے روز صبح صبح عذابلہ تھوبرن کالج کی عیسائی لڑکیاں دھوبیوں کی بستی میں تبلیغ کے لیے آتی، اردو بھجن گائے جاتی اور مٹھائی تقسیم ہوتی۔ برابر کی کوٹھی میں چکروتی صاحب تھے، جو سپرنٹینڈنگ انجینئر تھے۔ ان کے لڑکے کے نام انیل تھا، لڑکی کا ریکھا، جو سونے کے بنگالی وزیا کے ٹوپ پہنتی تھی جس میں جھالر لگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ڈھاکے کے رہنے والے تھے۔ انیل کالج میں اپنے حسن کے لیے بہت مشہور تھا اور سنا گیا تھا کہ سجاتا سے اس کا بیاہ ہو گیا۔ سجاتا اور ننند بالا 2 بہنیں تھیں جن کے لیے یونیورسٹی کے کسی اہم شعبے کے صدر اور بہت مشہور سائنسدان تھے۔ سجاتا گلفشاں سے 4تھی کوٹھی میں رہتی تھی، اس کے آگے ارچنا اور پرناتی رہتی تھی۔ یہ تمام بہنیں تھیں اور ان کے باپ یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر تھے۔ ان کے گھروں میں پلنگوں کی بجائے تخت بچھے تھے اور ہر کمرے میں رام کوشنا پدم ہنس کی تصویریں تھیں جو بنگال کے بڑے باری سنت گزرے۔ اس کے آگے بڑھ کر جسپالس کی کوٹھی تھی، جبکہ لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں اور حسن و ذہانت کے لیے بے حد مشہور تھی۔ اسی طرح اور بہت سی کوٹھیاں تھیں، ان میں ایک ہی طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ان سب کی یہاں موٹریں تھیں اور ٹیلی فون لگے تھے، اور صبح ہوتی تو ان کی لڑکیاں سائیکلوں پر اپنے اپنے پھاٹکوں سے نکل کر عذابیلا تھوبرن کالج یا یونیورسٹی کا رخ کرتی تھی۔ یہ بڑا مستحکم اور مضبوط معاشرہ تھا۔ یہ بڑے شریف لوگ تھے، باواضح، خوشحال اور باعزت۔ ان کے یہاں کے دستور بھی ایک سے تھے، رنج اور خوشیاں، مسائل یکساں تھے۔ ان کے فرنیچر، ان کے باغوں کے پودے، ان کی کتابیں، لباس، سب چیزیں ایک سی تھیں۔ ان کے ملازم، ان کے نام، ان کی دلچسپیاں۔ طلت کے یہاں کا خانسامہ میں اسی قسم کا تھا جیسے اور سب کوٹھیوں کے خانسامہ تھے۔ اس کا نام حسینی تھا۔ سارے باورچیوں کے نام حسینی، حسین بخش یا مدار بخش ہوتے ہیں۔ سارے دھوبی نتھو کہلاتے ہیں۔ سب کوچوان گنگا دین ہیں۔ ساری نکرانیوں کے نام بلاکن، رسولیا اور حمیدن کی ماں اور منجور النساء ہوتے ہیں۔ سارے بیرے عبدل کہلاتے ہیں۔ جس طرح عام خانوں میں وائلن نواز دبدبا کر ٹوٹنی ہوتا ہے، اسی طرح باپوں کا نام خان بہادر تقی رضا بہادر ہوتا ہے۔ ناولوں والے باپوں کا نام بھی یہی ہوتا ہے، اصلیت والے باپوں کا بھی۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ ناول حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ویسے ادھر ادھر کی ہانکنے کی دوسری بات ہے۔ حسینی کو اماں بیگم نے طلت کا ایک پرانا
پرانا اوور کوٹ دے رکھا تھا جس کے کالر پر فرنگی تھی۔ اب فر کا فیشن ختم ہو چکا تھا، لہٰذا طلعت اسے کہاں پہنے، اور حسینی صبح صبح باورچی خانے کی سمت جاتے ہوئے چھت والے رستے میں سوں سوں کرتا گزرتا اور سودے کے پیسے لینے کے لیے کمرے میں آتا۔ اب وہ فاختی رنگ کا فر کوٹ پہنے کام کرتا اس قدر مسخرہ معلوم ہوتا کہ جس کی حد نہیں۔ قدیر اس پر خوش دلی سے ہنستا۔ میم صاحب آوت ہے، ہٹ جاؤ رستے سے۔ قدیر موٹر ڈرائیور جب طلعت 4 سال کی تھی، کمال 8 سال کا اور بھیا صاحب ابھی سوئٹزرلینڈ میں تھے، تب آن کر ان کے ہاں نوکر ہوا تھا۔ قدیر مرزا پور کا رہنے والا تھا اور بے حد دلچسپ۔ اس کی بیوی کا نام قمر النساء تھا اور بچے کا پھدن۔ جب طلعت کے بڑے ابا اناوے میں تعینات تھے تو ایک مرتبہ پھدن کو ضلع کے بیشوں میں لے جایا گیا اور اسے پہلا انعام ملا۔ اب پوچھئے کیا انعام ملا؟ ایک گاڑے کی چھپی ہوئی چھوٹی لڑکیوں کے پہننے کی ساڑی اور ایک جھنجھنا۔ قدیر کے ہاں اس روز عید ہوگی۔ پھر ایک روز قدیر کو کیا سوجی کہ کیمرہ لوں گا۔ انگریزی رسالے گھر میں سب کو دکھاتے پھرے۔ اے بیٹا، اے بیگم صاحب، یہ کیمرہ کتنے کا ہے؟ پوچھو میاں قدیر، تم کیمرہ کیا کرو گے؟ بیگم صاحب، فوٹو کھینچا کروں گا، خدائے سے مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے۔ پھر قدیر نے اپنی تنخواہ میں سے پیسہ بچا کر 150 روپے کا کیمرہ منگوایا اور 3 ٹانگوں والا سٹینڈ اور مور اور محل والے پردے۔ اب دونوں میاں بیوی نے شاگرد پیشے کے آگے سرکنڈے کھڑے کر کے باقاعدہ اسٹوڈیو بنایا اور گھر بھر کی تصویریں کھینچنی شروع کری۔ ہائی پور اور یہ اور وہ جانے کون کون لوازمات منگوائے گئے۔ انہوں نے آپی اور بھیا صاحب اور طلعت، کمال، سب کی سینکڑوں تصویریں کھینچ ڈالی۔ تصویروں کے لیے قدیر کا بڑا زوردار تخیل تھا۔ آپی بیٹھی ستار بجا رہی ہیں، پیچھے پردی پر مور ناچ رہا ہے، محل کے اوپر چاند نکلا ہے، حوض پر پریاں کھڑی ہیں۔ آپی قلم میں ہاتھ لیے مفکرانہ انداز میں بیٹھی ہے۔ کمال اپنے سارے کپ اور ٹرافیاں سنبھالے کھڑے ہیں۔ بھیا صاحب ٹینس کا ریکٹ ہاتھ میں لیے مسکراتے ہیں۔ خالہ بیگم اور اماں بیگم انتہائی سنجیدگی سے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے بیٹھی سامنے کی اور دیکھ رہی ہیں۔ نرمل اور لاج رادھا اور کرشنا کے لباس میں کھڑی ہیں۔ نرملا کے ہاتھ میں بانسری ہے اور وہ سخت پٹکل والا کرشنا کا پوز۔ ہری شنکر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تصویروں کے پوز کے متعلق قدیر کی اپنی اٹل تھیوریز تھی اور اس معاملے میں وہ کسی کی رائے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، لہٰذا ان کے ماڈلز کو بلا چوں چرا کیے ان کا حکم ماننا پڑتا تھا۔ اب فرصت کے وقت میں میاں بیوی بیٹھے تصویریں دھو رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ 8 آنے کی لاگت میں ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویریں بنتی تھی۔ اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ گرمیوں کی دوپہروں میں جب سارا گھر سو جاتا تو نوکروں کے کاٹیج سے قدیر کے آلہا گانے کی آواز بلند ہوتی۔ کبھی جا کر دیکھو تو میاں قدیر دہلیز پر اکڑو بیٹھے پڑول کا خالی ٹین بجا رہے ہیں۔ کمرن ایک طرف کو بیٹھی کروشیا سے جالی بنا رہی ہے۔ آپ کو آتے دیکھا، فوراً پیتل کی پین دنیا کھینچ کر پان بنانا شروع کر دیا۔ کمرن پور کی ساری عورتوں کی طرح بے حد سانولی، سلونی اور سبک بیوی تھی۔ ہم وطن ہونے کی وجہ سے لاج اور نرملا کی والدہ سے ان کا بڑا یارانہ تھا۔ اکثر سنگھاڑے والی کوٹھی بلوائی جاتی یا جب مسز رائے زدہ گلفشاں آتی تو فوراً کمرن کی طلبی ہوتی۔ رنگین کنارے والے گاڑے کی دھوتی باندھے، جس کا پلو سامنے پڑا ہوتا، گھونگھٹ نکالے، وہ روش پر سے گزرتی چبوتروں پر پہنچتی اور ان کے پیروں کے جھنجھن اطلاع دینے کہ بہن قمر النساء آن پہنچی۔ ایک ریشمی ساڑی بھی تھی بہن کمرن کے پاس جو پورے 18 روپے میں خریدی تھی، اور وہ بھی کلکتے میں۔ جس روز کوٹھی میں کوئی تقریب ہوتی، وہ ریشمی ساڑی اور اپنے سارے چاندی زیور پہن کر گھونگھٹ نکالے آن کر خاموشی سے کام میں مصروف ہو جاتی، مہمان بیبیوں کا استقبال کرتی، ان کو سلیقے سے بٹھاتی۔ قمر اور قدیر دونوں کسانوں کی اولاد تھے۔ ڈرائیور بننے سے پہلے قدیر اپنے ضلع کے کسان سبھا میں شامل تھے اور چرخے کا پرچار کرتے پھرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب موتی لال کا ولایت پلٹ بیٹا زمینداری کی بیخ کٹی کرنے کے در پہ تھا، گاؤں گاؤں گھومتا تھا، کسانوں کی جھونپڑیوں میں رہتا تھا اور اودھ کے کسانوں کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ تعلقہ داری سسٹم میں ان نے کسانوں کی جو درگت بنا رکھی تھی، اس سے قدیر سے بہتر واقف کون ہو سکتا تھا؟ اسی لیے جب گلفشاں کے لان پر کمال کے دوست احباب سوشلزم پر لمبی چوڑی بحثیں کرتے
تو قدیر بھی کسی نہ کسی بہانے جا کھڑے ہوتے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کو تو صرف یہ معلوم تھا کہ ان کے گاؤں کے زمیندار ٹھاکر صاحب کے سپاہیوں نے ایک روز جب لگان ادا نہ ہونے پر ان کے باپ کو ڈنڈوں سے اس قدر مارا کہ وہ ختم ہو گئے، تو قدیر کو کلکتے جا کر کلیزی کرنی پڑی تھی، اور ان کے گھر میں اب بھی روٹیوں کے لالے پڑے تھے۔ ان دنوں یعنی 31 کے لگ بھگ کانگریس نے تحریک چلا رکھی تھی کہ حکومت کو ٹیکس مت ادا کرو۔ گاؤں گاؤں یہ تحریک چل رہی تھی۔ حکومت اور زمیندار ایک طرف تھے، کسان اور کانگریس دوسری طرف۔ قدیر کے گھر ایک زمانے میں کلین بھی بنے جاتے تھے، مگر سرکاری پالیسی اور مشینی مال کی درآمد کی وجہ سے گھریلو صنعتیں تباہ ہو چکی تھیں۔ زمین پر بوجھ بڑھ گیا تھا اور زمیندار کو لگان ادا کرنا برحق تھا۔ انہی حالات نے قدیر کے باپ کی جان لی، مگر اب جو کچھ لکھنؤ شہر میں ہو رہا تھا وہ قدیر کی عقل میں نہیں آتا تھا۔ بے اطمینانی اور انتشار کی اصل وجہ اقتصادی تھی۔ زمیندار اور کسان کا تصادم تھا۔ برطانوی حکومت اس بے اطمینانی کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی تھی تاکہ عوام کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو جائے۔ شہر میں رہ کر کمرن کو اپنے مرزا پور کے گاؤں کی یاد بہت ستاتی، اور سال 2 سال بعد چھٹی لے کر دونوں اپنے گاؤں ہو آتے۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، رام سیتا کی جوڑی ایسی۔ کمر ابھی 10 برس ہی کی تھی کہ ان کا بیاہ گونا سب ہو گیا تھا۔ یہ شاردا ایکٹ کے زمانے میں بھی غریب غربا گورنمنٹ کی آنکھ میں کس طرح خاک جھونکتے ہیں۔ بی کمرن اب مر بھر کر 25 سال کی ہوئی تھی۔ قدیر ان سے 10-12 سال بڑے تھے۔ ان دونوں کی محبت کو مثال کے طور پر دوسرے ملازموں بلکہ رشتہ داروں تک کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ ویسے بی کمرن دوسرے ملازموں کی بیویوں سے میل جول نہیں رکھتی تھی، کیونکہ موٹر ڈرائیور کی اہلیہ ہونے کی حیثیت سے ان کا سماجی رتبہ شاگرد پیشے کی سوسائٹی میں بہت اونچا تھا۔ ان کا قاعدہ تھا کہ دوپہر کو کھانا پکانے جھاڑو بہارو سے فارغ ہو کر پھدن کو گود میں لیے کوٹھی میں آ جاتی اور اماں بیگم کے بیڈ روم میں محفل جمتی۔ اماں بیگم تخت پر لیٹی رسالہ نرنگے خیال یا عصمت پڑھ رہی ہیں۔ خالہ بیگم نماز کی چوکی ہی آڑی آڑی لیٹی ہیں۔ کوئی مہمان بھی آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی کسی مسحری پر نیم دراز ہے۔ پان دان سامنے رکھا ہے۔ آ گئی قدیر کی بیبی، آؤ بیٹھو۔ کمر بڑی نزاکت سے سب کو آداب تسلیم کر کے قلین پر بیٹھ گئی۔ پھدن کو ایک طرف سلا دیا۔ باجی، اماں نے پان بنا کر بڑھایا۔ کہو بی بی، آج کیا پکایا تھا؟ خالہ بیگم پوچھتی۔ ارہر کی دال بھات اور منگوچھیاں بیگم صاحب۔ اس کے بعد کھانوں پر تبصرہ ہوتا، ترکاریوں کے بھاؤ اور بھی کے نرخ پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد گفتگو اپنے محبوب موضوع پر آ جاتی، شادی بیاہ کے قصے، کنبے کی سیاسیات، کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کمرن ساری گفتگو میں پورا حصہ لیتی اور ان کی رائے کی قدر بھی کی جاتی۔ کبھی خالہ بیگم تخت پر لیٹے لیٹے گجریاں گنگنانا شروع کر دیتی، بڑی گھگری موری ڈھرکائی شام، تو بی بی کمرن ان کے ساتھ ساتھ نیچی آواز میں گاتی۔ ان کی آواز زیادہ اچھی نہ تھی، پر سنگین میں گا لیتی۔ گانے میں میاں قدیر استاد تھے۔ نوٹنکی کے گانے، تھیٹر کی غزلیں میں فیشن سے پوزیشن سے کھاؤ مٹن چاپ، گجریاں، 12 ماسے، دادرے، ٹھمریاں، برہا، آلہا، عودل، ہر چیز کے بادشاہ تھے۔ ان کی پسندیدہ غزلیں درج ذیل تھیں۔ اٹھاؤ نہ گھجڑ مڑے کی کلائی، گلا کاٹو نازک بدن دھیرے دھیرے، اور شمع غم کی آہیں بشر ہو رہی ہیں، مناتے مناتے سحر ہو رہی ہے۔ گانے میں قدیر اشعار کی صحت کا خیال رکھنے کے قائل نہ تھے۔ ان کے پیٹرول کے ٹین پر آ کر سارے اشعار اور الفاظ ایک نیا روپ اختیار کر لیتے جو صرف ان کا فن تھا۔ ان کے چند پسندیدہ اشعار بھی تھے جو وہ شاگرد پیشے کی ادبی محفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک تھا: عطرِ گلاب خوب لونڈن نے چھین لی، جنتری کی تمام خبریں کلنڈر نے چھین لی۔ قدیر کلکتہ پلٹ تھے، لہٰذا ان کا درجہ ویسے بھی بہت بلند تھا۔ جس نے کلکتہ دیکھا، جانو لندن، پیرس، ساری دنیا دیکھ لی۔ کمال اور طلعت وغیرہ کے بچپن میں وہ اکثر اپنی وسیع معلومات سے ان لوگوں کو مستفید کیا کرتے، اور بچے نہایت عقیدت سے ان کی باتیں گرے میں باندھتے جاتے۔ مثلاً
ایک روز بنارس کی ایک تارکوں کی سڑک پر قدیر بچوں کو موٹر پہ بٹھائے کہیں لیے جاتے تھے۔ طلعت نے نہایت مفکرانہ انداز میں ناخن کترتے ہوئے کہا، یہ پالش کی ہوئی سڑکیں تو بہت مہنگی بنتی ہوں گی، ہے نا قدیر؟ جی ہاں بیٹا، قدیر نے گلا صاف کر کے اسی مفکرانہ انداز میں پیچھے مڑتے ہوئے جواب دیا تھا۔ 1 روپیہ بر جگہ مطلب 1.25 آنچی سڑک پر پالش کرنے کا 1 ہی روپیہ خرچ بیٹھتا ہے۔ افواہ۔ پچھلی سیٹ پر سے حیرت و استعجاب کا کورس ہوا۔ وہ کیسے قدیر؟ طلعت نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ کی بیوقوف تھی۔ اب یہ دیکھ لیجئے، قدیر نے بڑی متانت سے جواب دیا، جیسے 1 روپیہ کر کے سڑک پر بہاتی چلی جائیے، اتنے ہی روپے خرچ ہوتے ہیں، اور وہ کھنگار کر غور و فکر میں ڈوبے موٹر چلاتے رہے۔ ایک بار انہوں نے بتلایا کہ کلکتے میں صاحب لوگوں نے یہ ڈونڈیا پیٹی کہ جو دریبر موٹر سے مرغی مار دے اسے 25 روپیہ انعام۔ بڑے بڑے دریبر آئے، مہاراجہ بھروان کا دریبر اور بنگال کے لاٹ صاحب کا دریبر۔ مرغی سڑک پر چھوڑی گئی، کوئی نہ مار پایا۔ نم نے مار دی ہوگی؟ طلعت نے اشتیاق اور عقیدت سے پوچھا۔ جی ہاں بیٹا، انہوں نے جواب دیا۔ انعام کیا ملا؟ کمال نے پوچھا۔ دریبر کی بی بی کے لیے سونے، اس زمانے میں سونا 25 روپے تولہ تھا، کہ بندے بنوا دیے۔ کمرن، چونکہ سارے میں ڈرائیور کی بی بی کہلاتی تھی، قدیر بھی اسی نام سے مخاطب کرتے۔ تیسرے پہر کو کمال اور آپی اور طلعت اور بھیا سب اپنے اپنے کالجوں سے لوٹتے۔ گھر میں ایک دم چہل پہل شروع ہو جاتی۔ کھانے کے کمرے میں برتن کھٹکھٹاتے، چاہ کی کشتیاں تیار ہو کر مختلف کمروں میں بھیجی جاتی، یا سب اماں بیگم کے کمرے میں جمع ہو جاتے۔ ایک پیالی چاہ کمرن کو بنا کر دی جاتی۔ آپی اور طلعت ان سے کچھ تبادلہ خیالات کرتی، اتنے میں موٹر برساتی میں داخل ہوتی۔ قدیر خان بہادر صاحب کو عدالت سے واپس لاتے۔ موٹر کی آواز سن کر کمرن گھونگھٹ کاڑ لیتی اور پھدن کو گود میں اٹھا کر پھر اپنے کاٹیج کی طرف روانہ ہو جاتی۔ وہ بے حد وضع دار آدمی تھے۔ برسوں عود میں رہ لیں لیکن اپنی خوبو نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ حسینی خان سامہ کی بی بی نے ان سے کہا، اے بہنی، کبھی کھڑے پونچے بھی تو پہن کر دیکھو، اور کمرن نے ہونٹ پچکا کر جواب دیا تھا، ہم کوئی پتریاں ہوں جو یہ پہناوا پہنے؟ لہٰذا بہن قمرالنساء اپنی گاڑے کی سفید دھوتی ہی پہنا کی اور اسی طرح گھونگھٹ کاڑے گھومتی رہتی جیسے آج ہی بیاہ کر آئی ہو۔ نہ کبھی شہر کی مہریوں کی طرح انہوں نے آتی ہو جاتی ہوں والی زبان سیکھی۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ لکھنؤ کی لڑکیوں کی گفتگو سنی، بڑی بٹیا اپنی کسی سہیلی سے کہہ رہی تھی، اللہ آپ کہاں جاتی ہیں، حضور جائے آپ کا دین ایمان، یہ اپنی گھن ادائیں تو رکھیے چھپڑ پر، میں کہے دیتی ہوں، ذری میرے دماغ میں بھی خناس ہے۔ اور کوٹھی کی صاحبزادیوں ہی پر کیا موقف تھا، مہربان اور ممائے تک ایک سے ایک فکرے باز پڑی تھی، تو کمرن حیران پریشان کھڑا سنا کرتی۔ شاگرد پیشے میں واپس آ کر کمرن خوب ہنسی۔ قدیر جب باہر سے کام نپٹا کر آئے تو ان سے ماجرا بیان کیا۔ شہرن کی بیبیاں پترین ایسی ہوت ہیں، سارا پہناوا بھی پترین ایسا باٹے۔ قدیر ان کی اس بھولے پن پر بہت ہنسے اور ان کو دنیا کے حالات سے آگاہ کیا۔ یہ پترین کی بولی نہیں، یہ ٹکسالی اور بیکماتی زبان کہلاتی ہے۔ تم بھی اب اسی طرح بولا کرو، آتی ہوں جاتی ہوں۔ اب تو خیر ان کو لکھنؤ میں رہتے 10 سال ہوتے ہوئے آئے تھے، مگر اس کے باوجود حسینی کی بی بی کو اپنے خالص الخاص لکھنؤ ہونے پر ناز تھا۔ ان کے ددا پر ددا نوابی عہد میں شاہی رکابدار تھے۔ کمرن بیچاری تو قصباتی بھی نہیں تھی، خالص دیہاتن تھی، لیکن کمرن کی سماجی حیثیت، جس کا ذکر پچھلے صفحے پر ہو چکا ہے، حسینی کی بی بی سے بلند تھی۔ انہوں نے بھی ماخور ذاکر خاتون کا کبھی نوٹس نہ لیا۔ ان کی تو نرملا اور لاج کی والدہ مسز رائے زدہ کے علاوہ ایک گویاں اور تھی، ان کا نام رامدیہ تھا۔ ہم وطنی کا ناطہ بری چیز ہوتا ہے، کہاں رمدیہ ذات کی آہرن رام اوت، 5 ارمالی کی بی بی، صبح و شام اس کا آدمی اس کو پیٹے، نہ وہ طلعت کی آیا 100 سن کی طرح فلمی گانے گا سکے، نہ حسینی کی بی بی کی طرح گھر سوا پاجامہ پہن کر ٹھمک ٹھمک چلنا اسے آئے۔ مگر وہی ہم وطنی، پردیس کی اس اجنبی دنیا میں رمدیہ ہی کمرن کا دکھ سکھ سمجھ سکتی تھی۔ شاگرد پیشے کی سوسائٹی میں مالی کا رتبہ بہت نیچے پہنچتا تھا، مگر بہن قمرالنساء کی ہمجولی تھی۔ تو رمدیہ گھر
گور کپور کی رہنے والی تھی۔ کمرن کی طرح 9-10 برس کی عمر میں ہی اس کا بھی بیاہ گو نسب ہو گیا۔ رام اوتار اس سے صرف 30 سال بڑا تھا۔ آج سے کئی سال قبل کمرن کے ہاں آنے کے کچھ عرصے بعد ایک روز رام اوتار اسے ایکڑ پر بٹھلا اسٹیشن سے لائے تھے اور رام باز کی سرخ ساڑی پہنے چہکو بہکو روتی اترے۔ پہلے انہیں کوٹھی میں سلام کروانے کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد شاگرد پیشے میں وہ دوسرے ملازمین کی بیویوں کے لیے موضوع گفتگو اور لڑکے بالوں کے لیے تماشا بنی، چھوٹی سی 10 سالہ دلہن۔ سب سے آخر میں کرمن نے ان کے قریب جا کر ان سے باتیں شروع کی۔ معلوم ہوا یہ تو اپنے دیس کی ہے۔ ان کی بڑی بہن مسامتا ہردیہ مرزا پوری میں کمرن کے گاؤں میں بیاہی گئی تھی۔ اے لیجیے، یہ تو بھی رمدیا سے سمدھیانے کا رشتہ نکل آیا۔ بس اس دن سے رمدیا اور کمرن گویاں تھے۔ چھوت چھات کے باوجود آپس میں لین دین بھی رہتا۔ کمرن رمدیا کی ہتھیلی پر چاہ کی پتیاں اوپر سے رکھ دیتی۔ لیو کوٹھڑیا مجائے کی چاہ بنا کے پی لیو۔ اسی طرح پھل پھلاری امرود گنے سنگھاڑے سے ایک دوسرے کی تواضع ہوتی۔ جھاڑو میں گھنٹوں شاگرد پیشے کے پچھواڑے، پھلواری میں کمرن اور رمدیا کھاٹ پر بیٹھی باتیں کیا کرتی۔ ساڑیاں ہر سنگار میں رنگ کر منڈیر پر سکھائی جاتی۔ چاول بینے جاتے، کمر رمدیا کو کروشیا سکھلاتی۔ کبھی کبھی حسینی کی بی بی جوہی خانم ادھر آ نکلتی اور دیکھتی کہ دونوں پور بنے بیٹھی چاول صاف کر رہی ہیں یا چادر پر منگوچیاں سکھا رہی ہیں، تو حسینی کی بی بی ناک بھوں چڑھا کر سوسن یا زمرد سے کہتی، دریبر کی بی بی نے بھی کیا آہرن سے پہنا پگاٹ رکھا ہے۔ پھر جب پکار فلم نئی آئی اور اس کا ریکارڈ کوٹھی میں پہنچے تو ایک گانا کمرن کو بے حد پسند آیا، دھوبیوں کا گانا، جس میں مرزا پور کا نام آتا تھا۔ مرزا پور میں اور نو ٹھورن کاشی ہمارا گھاٹ۔ کمرن طلعت کے کمرے کی دہلیز پر اکڑوں بیٹھ جاتی اور فرمائش کرتی، بیٹا وہ دھوبن والا تو اپہرن بجائیے۔ اس کے علاوہ کنگن فلم میں کمرن کو ایک اور گیت پسند آیا تھا، ارے ارے کبیر سن رے کبیر، رمیا کی جو رونے لوٹا بازار۔ اس میں رمیا کی بی بی کے بجائے کمرن حسینی کی بی بی گاتی اور بہت خوش ہوتی۔ جواباً حسینی کی بی بی کسی دوہے میں کمرن کا نام چپکا دیتی اور اسی طرح مزے مزے نوک جھونک چلاتی۔ گنگا دین سائنس ابھی بیچلر تھا، لہٰذا کوٹھی سے لے کر شاگرد پیشے تک ساری خواتین کو اس کے رشتے کی بڑی فکر تھی۔ خالہ بیگم نے ان گنت کہاریوں سے اس کی بات لگائی۔ رام اوتار تو اسے اپنے ہم زلف بنانے پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اس کی ایک 6 سالہ سالی گور کپور میں موجود تھی۔ رمدیا بھی اس کی بہت خاطریں کرتی۔ رمدیا کی بہن 6 سال کی تھی تو کیا ہوا، 2-3 برس میں بڑی ہو جائے گی، مگر مصیبت یہ ہوئی کہ گنگا دین ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا اور شادی پر تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پڑھ لکھ جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ گلفشاں میں اکثر مختلف النوع مشغلوں کی ہوا چلا کرتی تھی۔ ایک زمانے میں فی شخص نے میوزک سیکھنا شروع کیا۔ بھیا صاحب برآمدے میں بیٹھے سورج بخش سریو استوا سے فیض حاصل کر رہے ہیں، صبح صبح بھیروں اڑ رہی ہے، دھن دھن مورت کرشن مراری۔ تیسرے پہر کو چاہ کی میز پر گانا ہو رہا ہے، سب آوازیں ملا رہے ہیں۔ طلعت تو باقاعدہ میری کالج میں داخل تھی، لیکن کمال اور آپی سارے کزن لوگ 5 سواروں میں شامل تھے۔ خالہ بیگم ڈھولک کے گیت بہت اچھے گاتی تھی۔ امام باندی میرا سن ماں اپنے خاندان کی تقریبوں کے موقع پر آ کر ہفتوں گلفشاں میں رہتی تھی۔ سوسن اور زمرد دوارے گاتی تھی۔ قصہ مختصر بچہ بچہ رتن جھنکر بنا ہوا تھا۔ پھر جب قدیر نے فوٹوگرافی شروع کی تو فی کس ہر طرح کے کیمرے ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے، بلی کتوں کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ اس کا شوق بھی جلد ختم ہو گیا۔ اسی طرح گرم سدھار کا سلسلہ شروع کچھ عرصہ چلا۔ تعلیم بلغاء کی تحریک عذابلہ تھوبرن میں شروع کی گئی تھی۔ ہر لڑکی پر ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ کم سے کم 2 ان پڑھ لوگوں کو زیور علم سے آراستہ کرے۔ خالی گھنٹوں میں لڑکیاں کیمپس پر کالج کے ملازموں کو پڑھاتی نظر آتی۔ شام کو آس پاس سے غریب غربا آ کر گلفشاں کے برساتی کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے۔ برساتی کے بلب اور باغ کے لیمپ کی روشنی میں الفاظ کے ہجے کرتے۔ گھر کی لڑکیاں اور لڑکے ان کو اردو اور ہندی سے فیضیاب کرتے۔ برساتی کا بلب اور باغ کا لیمپ بہت مدھم تھا، مگر
غریب و غربا نہایت ذوق و شوق سے رات گئے تک پڑھتے۔ قدیر سخت کندن ذہن ثابت ہوئے۔ ویسے بھی وہ بہت سپیریئر تھے، ان خرافات میں کیا پڑھتے؟ گنگا دین البتہ انگوچھا سر پر لپیٹتا سب سے پہلے تعلیم بالغاں کی طرف لپکا۔ امین آباد کے پستک بھنڈار سے ہندی کا قاعدہ خرید لایا اور سب سے زیادہ ہونہار شاگرد ثابت ہوا۔ اب تو خیر وہ بہت بڑھ گیا تھا، فر ہندی ناولوں کا مطالعہ کرتا اور ارادہ کر رہا تھا کہ ہندی مڈل کا امتحان پاس کر ڈالے۔ چنانچہ گنگا دین 6 سال بچی سے بیاہ کرنے کی دقیانوسی تجویزیں سنی انسنی کر دیتا۔ اوروں کی طرح اس نے بھی بھیا صاحب کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا تھا۔ جب بھیا صاحب ابھی بیاہ نہیں کرت ہیں تو ہم کاہے کریں؟ اسے طلعت نے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ انگریزوں کے کوی رڈیارڈ کپلنگ نے اس کا ذکر کیا تھا اور اس کے متعلق ایک فلم میں انگریزی کے کوی رڈیارڈ کپلنگ نے اس کا ذکر کیا تھا اور اس کے متعلق ایک فلم بھی انگریزی میں بن چکی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ گنگا دین نہایت روشن دماغ ہستی تھی اور بھیا صاحب کا اصل جانثار خادم۔ لڑکپن میں وہ سائنس کی حیثیت سے آیا تھا۔ شمبھو کے مرنے کے بعد اسے کوچمپن کا عہدہ مل گیا تھا۔ اسے اپنی فٹن سے بے حد محبت تھی اور اس کے مقابلے میں وہ قدیر کی شیور لے کر خاطر میں نہ لاتا تھا۔ یہ فٹن بڑے ابا مرحوم کی تھی، یعنی بھیا صاحب کے والد کی۔ ان کے انتقال کے بعد جب بھیا صاحب گلفشاں میں رہنے کے لیے آئے اور سارے ساز سامون کے ساتھ فٹن ماں گنگا دین یہاں منتقل کر دی گئی، پیٹرول راج تک شروع ہوئی تو دفتر گنگا دین کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ اب وہ قدیر کو تانے دیا کرتا، چلاؤ نا اپنی موٹر، یا ہمیں دیکھو، ہٹلر کا کھٹا نہ کچھ مزے سے دن دناتے ہیں۔ گنگا دین بھیا صاحب کا رفیق خاص تھا۔ ان سے اس کی وفاداری اس لیے زیادہ تھی کیونکہ وہ بہرحال ان کے مرحوم والد کا ملازم تھا اور ان کے گھر سے یہاں آیا تھا۔ اکثر بڑے سرکار کو یاد کر کے روتا۔ آپی اور بھیا صاحب کے بیاہ کے سلسلے میں بھی وہ اپنی رائے محفوظ رکھتا کیونکہ گو دنیا کا کہنا تھا کہ یہ رشتہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن بھیا صاحب نے اپنی رائے محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ بیر کا نام امیر خاں تھا۔ یہ بے حد نیک اور مرجان مرنج فلسفی قسم کے انسان تھے۔ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتے، انتہائی مفصل سوالات کا صرف جی ہاں یا جی نہیں میں جواب دیتے۔ یہ بھی نہایت وجہ دار آدمی تھے۔ بنگلی تک کا ذکر بڑے احترام سے کرتے۔ آ گئی چلی گئی، جی ہاں بیگم صاحب، دودھ ابھی انہوں نے پیا ہے، ابھی کھڑکی میں سے کود کر بھاگ گئی۔ سن 40 کے دسمبر میں طلعت کو جونیئر کیمبرج کا امتحان دینا تھا۔ اسی سال ستمبر کے مہینے میں اسے ڈبل نمونیا ہو گیا۔ روتے روتے اس نے برا حال کر لیا۔ ہمارا ایک سال برباد کیا کہ رٹ گلائے رکھتی۔ سارا گھر اس کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ کمال اس کے لیے کہیں سے ایک پروجیکٹر اٹھا لایا۔ وہ نوابوں کی طرح تکیے کے سہارے بیٹھ جاتی اور 10 سال پہلے کی خاموش فلمیں ملاحظہ کرتی جو جانے کہاں سے حاصل کی گئی تھی۔ دیوار پر گزرے ہوئے وقتوں کے سائے ڈولتے، بڑے عجیب سے لگتے۔ روڈ ولف ویلنٹو، ڈگلس فیز ینکس، گلوریا سوانسن، 2-10 سال پرانی ہندوستانی فلمیں بھی تھیں جن میں سلوچنا گھوڑے کی سواری کرتی اور بلی موریا تلوار چلاتا۔ اتوار کے دن آپی کی سہیلیاں ٹہلتی ہوئی آ جاتی اور اس کے پاس بیٹھ کر گپیں ہانکا کرتی۔ یہ بڑی اسمارٹ، باوقار اور سنجیدہ لڑکیاں تھیں۔ دن بھر طلعت پلنگ پر لیٹی رہتی یا گنگا دین کو مزید ہندی پڑھاتی۔ اس نے کمال، ہری شنکر، بھیا صاحب اور آپی کی مہیا کی ہوئی ساری دلچسپ کتابیں پڑھ ڈالی، مگر اس کے غم کا مداوا کس کے پاس تھا کہ نومبر میں سالانہ امتحان تھے اور وہ بیمار پڑی تھی۔ ایک دن صبح ہری شنکر اس کے کمرے میں آیا۔ طلعت انتیت مورکھ کنیاستی۔ اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں سنسکرت بولی۔ کیوں مت رو ہے نربدی، مت رو۔ کیوں نہ رو؟ اس لیے نہ رو کہ تیرے کلیان کی ہم نے دیو سدھا کر لی ہے۔ ہم تیرا داخلہ دلوائے اسکول میں کروا رہے ہیں۔ تو اپریل میں ہائی اسکول کا امتحان دینا اور مزے سے اگلے سال لا مارٹینیر کے 9ویں اسٹینڈرڈ میں گو ہس گس کرنے کے بجائے IIT کالج میں دن دنانا۔ رگھبیر مما کے اسکول میں؟ طلعت نے سانس روک کر پوچھا۔ ہاں، ہری شنکر نے جواب دیا اور اسی ڈرامائی انداز سے دوسرے دروازے سے غائب ہو گیا۔ نرملا کو جب معلوم ہوا کہ طلعت ہائی اسکول کا
کام امتحان دے کر IIT پہنچائی جاتی ہے تو اس نے مہنہ مت بچا دی، لہٰذا لا مارٹینیر چھوڑ کر طلعت کے ساتھ وہ بھی نئے اسکول میں بھیج دی گئی۔ ٹٹر والا اسکول اپنی جگہ ایک تاریخی اہمیت کا مالک تھا۔ لال باغ میں بیرو روڈ پر ایک پرانی عمارت تھی جس میں شاہی کے وقتوں کا بڑا پھاٹک، برجیاں، شینشین، غلام گردشیں اب تک موجود تھی۔ اس کے آگے بڑا لان تھا۔ عمارت کے گردا گرد چٹائی کی دیواریں کھڑا کر دی گئی تھی جن پر نیلے پھولوں کی بیلیں چڑھی تھیں۔ یہ رگھو ماما کا سکول تھا اور بنارس یونیورسٹی سے منسلک تھا اور گنو چنی لڑکیاں اس میں پڑھتی تھیں۔ بالکل گھر کا سا ماحول تھا۔ برابر کے مکان میں رگھو ماما ماں اپنے خاندان کے رہتے تھے۔ یہ بے حد فرشتہ صفت انسان تھے، پرانے مدرسہ فکر کے قائصت۔ لڑکیاں شہر کے چیدہ چیدہ خاندانوں کے سبتریاں موٹروں میں بیٹھ کر آتی اور یہاں زیور علم سے آراستہ ہوتی۔ یہاں اسٹاف اور لڑکیاں سب ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی ناتا تھا۔ یہ رشتے خون کے نہیں بلکہ وفاداریوں کی وجہ سے قائم تھے۔ موسیٰ، ماما، باجی، دیدی، بھیا، اسی طرح حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا۔ بعض لڑکیاں بے حد دلچسپ تھیں، مثلاً حمیدہ بانو جو وسط شہر کی ایک زبردست محل سرا میں رہتی تھی، شاعری کرتی تھی اور سخت رومانٹک روح تھی۔ بینا ماتھر کتھک کی ماہر تھی اور ہر سال آل انڈیا میوزک کانفرنسوں سے یہ بڑے بڑے کپ اٹھا لاتی تھی۔ مہر عراء ایک ایسی نواب زادی تھی جن کے خواص ان کی خاصدان لیے ساتھ رہتی اور پیچھے کھڑے ہو کر انہیں پنکھا جھلتی رہتی۔ یہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کے خاندانوں کی سو پشت سے واقف تھی، سب ایک طرح کے ماحول کی پروردہ تھی۔ ان سب کی، اس شہر اور اس طبقے کی ساری سوسائٹی کی اس طرح کی جثہ بندی تھی جیسے چوروں کے ہاں ہوتی ہے۔ میوزک کلاس پھاٹک کے اوپر والے کمرے میں تھی۔ فرش پر نیلی دہاریوں والی دری بچھی تھی۔ اس کے برابر کی برجی میں تنگ و تاریک زینہ تھا۔ برجی کے مکھوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آتی۔ چھٹی کے گھنٹے میں لڑکیاں ان سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی اور حمیدہ بانو، جس کے یہاں ڈرامے کا احساس بے حد شدید تھا، اپنا سر ہلا کر بڑے پراسرار انداز میں کہتی، شاہ زمانہ غازی الدین حیدر کی انگریز سالی اشرف النساء بیگم یہاں رہتی تھی۔ ان کی مہری کو بادشاہ کے آدمیوں نے اس زینے پر قتل کیا تھا۔ کیوں گپ مارتی ہو؟ قسم بحث کرتی۔ اشرف النساء بیگم، وہ جان ہاپلنز والٹرز کی لڑکی؟ ہاں وہی۔ وہ تو بیگم کوٹھی میں رہتی تھی، اپنی ماں سے لڑ کر یہاں چلی آئی تھی، مجھے معلوم ہے۔ حمیدہ بانو سے لکھنؤ کی تاریخ کے متعلق کوئی زیادہ بحث نہ کر سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ یہ خیال آتا کہ یہ خود 100 سال پہلے کے لکھنؤ کا کردار ہے جو اس پرانی برجی میں سے جھانک کر ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی زینے کا دروازہ بند ہوگا اور یہ غائب ہو جائے گی۔ طلعت کو یقین تھا کہ بڑی ہو کر حمیدہ بانو بیگم عبدالقادر اور حجاب امتیاز علی کے طرز کے افسانے لکھا کرے گی۔ پھر گھنٹہ بجتا اور رگھو ماما کی بیوی اپنی رسوئی گھر سے نکل کر کمر پر ہاتھ رکھ کر چلاتی، ارے لڑکیوں چلو بانٹی پڑھنے۔ یہ کانتی دیدی تھی اور ان کو دیکھ کر کسی کے سان و گمان میں یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ یہ بیوی الہ آباد یونیورسٹی کی MSc ہیں اور اوپر سے گولڈ میڈلسٹ الگ۔ بوٹنی پڑھانے کے بعد وہ لپک کے پھر رسوئی گھر میں جا گھستی اور رگھو ماما کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اردو فارسی والے مولوی صاحب جو ایک بہت بڑے کشمیری پنڈت تھے بیمار پڑ گئے۔ رگھو ماما نے نرملا سے کہا، زری ہری شنکر سے کہہ دینا آ کے اردو فارسی پڑھا جایا کریں۔ چنانچہ اگلے روز ہری شنکر بہت روب و داب سے کھنگارتے ہوئے کلاس میں آئے اور نہایت سنجیدگی سے اردو پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ بنارسی یونیورسٹی کے مولوی مہیش پرساد کا انتخاب اور ہری شنکر جیسے سخت گیر استاد کی پڑھائی لڑکیوں کی جان نکل کر رہ گئی۔ اردو کے گھنٹے میں بسنتی مہری باغ میں آ کر لڑکیوں کا مطلع کرتی، بیٹا چلیے چھوٹے مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ لہٰذا 1 ماہ تک جب انہوں نے اس جامعہ میں درس دیا، یہ آفیشل طور پر مولوی ہری شنکر کہلاتے رہے۔ اپنی سخت گیری اور بد مزاجی کی دھاک بٹھا کر واپس لوٹے۔ صورتحال یہ تھی کہ کانتی دیدی بوٹنی پڑھاتی تھی۔ ان کی خالہ زاد بہن جو کشوری دیدی سنسکرت کی استاد تھی، مالتی رائے زادہ کے بھائی سورج بخش شعبہ موسیقی کے صدر تھے۔ ہری شنکر تو اردو فارسی پڑھا ہی رہے تھے۔ حالات توقع سے باہر اس وقت ہوئے جب مس مونا داس کی شادی لال باغ کے میتھوڈسٹ چرچ کے آرگنسٹ مسٹر جان فضل مسیح سے قرار پائی اور انہوں نے مہینے کی چھٹی لی
طرح کبیر ماما نے طلعت کو حکم دیا کہ وہ جغرافیہ کی کلاس لیا کرے، کس واسطے کہ وہ جغرافیہ میں بے انتہا ہوشیار تھی۔ یہ کلاس اس قدر پرلطف ثابت ہوئی کہ جب مسز فضل مسیح تنگ آستینوں والا نیا گرم کوٹ اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے بندے پہنے واپس آ گئی تو لڑکیوں کو بڑا رنج ہوا، اور انہوں نے گڑھونچیوں کے پاس ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر طلعت کو الوداعی پارٹی دی، جس کے لیے رگو ماما کی رسوئی میں پھلکیاں تیار کی گئی تھیں۔ اس موقع پر باقاعدہ تقاریر ہوئی جن میں طلعت کی استادانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی۔